تمام تواریخ سکندر کو درپیش آنے والی مشکلات کا بہت تفصیلی ذکر کرتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مکران کے ان ریگزاروں میں پانی اور خوراک کی کمی نے یونانی فوج کو بہت پریشان کیا۔ اس موقع پر یونان کی فوج کوئی 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ ان کے ساتھ تقریباً اتنی تعداد میں ہی مختلف پیشہ ور لوگ یعنی ترخان اور لوہار وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے فوجیوں کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کوئی 1,10,15,000 اس لشکر کی کل نفری بنتی تھی، اور اس کو اس ریگستان سے زندہ نکالنا بھی ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بے شمار لوگ بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے لوگ یہاں نڈھال ہو کر رستے کے ساتھ ہی گر گئے، اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے ان کے ساتھیوں کو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ وہ رک کر انہیں تسلی دیں یا انہیں اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہت سو نے بھوک سے نڈھال ہو کر اپنے گھوڑے اور خچر کاٹ لیے اور کھا لیے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ جانور تو خود ہی بھوک پیاس سے مر گئے تھے۔ جو سامان بردار بیل گاڑیاں تھیں ان کو بھی ادھر رستے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ جانور اتنے کمزور ہو گئے تھے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کہ ان کے لیے محال تھا ان گاڑیوں کو کھینچنا۔ غرض یہ کہ رامباکیہ یا لسبیلا سے چلنے کے بعد سکندر کی فوج کو ایک بڑی ناکامی یا شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ شکست کسی جنگجو قبیلے کے ہاتھ نہیں تھی، یہ مکران کی اس بے آب و گیا ویرانے میں اس کی جو نا معاف کرنے والی فطرت تھی اس کی وجہ سے تھی۔ کبھی تو پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، اور ایک موقع پر یوں بھی ہوا کہ فوج اس قسم کی ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے رات کے لیے خیمہ زن ہوئی تاکہ پانی کے نزدیک تر ہو۔ رات کے دوسرے پہر جب سب سوئے پڑے تھے تو اوپر کہیں پہاڑوں میں بارش ہونے کی وجہ سے ندی میں سیلاب آ گیا۔ بے شمار فوجیوں کے بیوی بچے اس ریلے میں بہہ گئے۔ اس کے علاوہ شاہی خیمہ بھی گیا اور اس کے ساتھ بہت سا مال اسباب۔ چونکہ اس پورے سفر میں پانی کم ہی ملا تو سکندر کا طریقہ یہ تھا کہ اگر
وہ کسی ندی پر پہنچتا جہاں کے پانی ہوتا تو اپنی فوج کو کوئی میل 1.5 میل پیچھے روک لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیاس کی وجہ سے اس کے فوجی پانی دیکھ کر زیادہ مقدار میں پئیں اور اپنے آپ کو بیمار کر لیں۔ تاریخ ہمیں جو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتی وہ یہ کہ ایک دن جب کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سب کا گرمی اور پیاس سے برا حال تھا، ایک فوجی کو کہیں تھوڑا سا پانی ملا۔ اس نے وہ اپنی لوہے کی ٹوپی میں لیا اور بھاگتا ہوا خوشی سے سکندر کے پاس آیا کہ اپنے بادشاہ کو پیش کرے۔ اب وہ پانی اتنا تھا کہ صرف ایک آدمی استعمال کر سکتا تھا، جبکہ سکندر کی پوری فوج کھڑی اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو سکندر نے یہ کیا کہ سب کی نظروں کے سامنے اس نے وہ پانی زمین پر انڈیل دیا کہ جب فوج پیاسی ہے تو ان کا بادشاہ کیسے پانی پیے۔ ایسے ہی نہیں سکندر اعظم کو اعظم کا لقب ملا تھا۔ ہم نے سکندر کے ساتھ پورے پاکستان کا سفر کر لیا، لیکن ابھی تک ہم نے اس کی عظمت کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے مورخ اب اس کو ایک غاصب مانتے ہیں، لیکن وہ جیسا بھی تھا وہ علم اور فن کا قدردان تھا اور اہل علم کی عزت کرنے والا۔ اس نے اپنی تھوڑی سی عمر میں جو اتنی فتوحات کی، اس میں اس نے کبھی بھی کسی بھی مذہب کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، نہ اس مذہب کے ماننے والوں کو اور نہ ہی اس مذہب کی عبادت گاہوں کو، بلکہ ہر جگہ اس نے ہر مذہب کو ایسا ہی مانا کہ جیسے اس کے اپنے باپ دادا کا مذہب ہو۔ جو قومیں اس نے فتح کی تو ان میں کسی میں بھی ہمیں سکندر یا اس کی فوج کی ہوئی کسی زیادتی کا نشان یا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کی عظمت کی ایک شاندار مثال یہ ہے کہ جب فارس کے دارا کو اس نے فتح کر دیا اور وہ بادشاہ بھاگ گیا تو اس کی ماں ملکہ اور بیٹیاں سکندر کے ہاتھ آئیں۔ سکندر نے ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ ان کا جو پورا گھر بار تھا وہ سکندر کی فوج کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایک دن شام کے وقت ان کے خیموں سے کچھ چیخو پکار کی آواز آنی شروع ہوئی۔ جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ان کو افواہ ملی ہے کہ سکندر نے دارا جو کہ ابھی تک مفرور تھا اس کو قتل کروا دیا ہے اور وہ رونا دھونا شروع ہے وہاں پہ۔ چنانچہ سکندر ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے جرنیل حفاظ چند کو ساتھ لے کے ان کے خیموں میں گیا۔ اب سکندر ایک عام سے قد کا آدمی تھا، جبکہ حفاظ چند اس سے کہیں زیادہ لمبا تڑنگا اور خوبصورت آدمی۔ تو ہوا یہ کہ مادر ملکہ نے حفاظ چند کو بادشاہ سمجھ کر آگے بڑھ کر اس کے آداب بجا لائی۔ جب درباریوں نے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو وہ بوکھلا کر سکندر کی طرف پلٹی، لیکن سکندر نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں ماں، یہ بھی سکندر ہی ہے۔ آریان لکھتا ہے کہ آخر کار سکندر اپنی فوج کو لے کر ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کھانے پینے کا سامان کچھ آسانی سے مہیا تھا۔ یہاں اس نے بہت سا سامان اکٹھا کروا کر اس کو بیل گاڑیوں میں ڈال کر اپنی ذاتی مہر سے مہر بند کیا تاکہ خرد برد نہ ہو سکے، اور ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا کہ وہاں نیارکس کی کمان میں سمندری سفر کرنے والی فوج کا بندوبست ہو سکے۔ وہ اور بات ہے کہ ایسا ہوا نہیں اور رسد پہنچانے والے فوجیوں نے بھوک سے تنگ آ کر اس کو خود ہی ہڑپ کر لیا۔ آریان کی تاریخ میں درج ہے کہ رام باقیہ سے چلنے کے بعد اب تک کے پورے سفر میں پہلی مرتبہ یونانی فوج سمندر کے اتنا نزدیک پہنچی تھی۔ یہ فاصلہ ہمیں 500 سٹیڈیا کا بتایا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ سکندر کی تاریخ دان ہمیں اس شہر کا نام نہیں بتاتے، لیکن اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو لسبیلا سے آنے والے رستے پر سمندر کے نزدیک تر تو مکران کا شہر تربت ہی پڑتا ہے۔ تربت کی آبادی کے عین باہر کیچ ندی بہتی ہے، جو کہ اب کئی سال کی خشک سالی کا شکار ہے۔ لیکن سکندر کے زمانے میں چونکہ بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو یقیناً اس میں پانی آج کی نسبت زیادہ تھا۔
اس ندی کی نسبت سے ہی اس شہر کو 8ویں صدی میں کیچ کہا جاتا تھا۔ عرب جغرافیہ دانوں کے نسخوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیچ ایک امیر کبیر شہر تھا جو کہ رقبے، آبادی اور کاروبار کے لحاظ سے ملتان کے برابر تھا، لیکن یہاں بھی وقت کے گزرنے کا عمل شہر کو پیچھے چھوڑ گیا۔ پرانے زمانے میں کیچ کہلانے والی آبادی 20ویں صدی کے شروع میں پہلی مرتبہ انگریزوں کے بنائے ہوئے نقشوں پر تربت ہو گئی، اور آج تربت ایک چھوٹا سا شہر ہی رہ گیا ہے۔ جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ اس شہر کا نام کا مفہوم بھی عجیب ہے، یعنی قبر۔ ابھی تک ایسی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ جس میں قدیم کیچ کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہوں، لیکن شہر کے باہر کھجوروں کے باغوں کے بیچ مٹی کا ایک اونچا ٹیلہ کیچ کے پرانے قلعے کی نشانی ہے۔ ایک سرسری تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اس ٹیلے کے نیچے سکندر کے زمانے سے بھی پرانے آثار چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اس ٹیلے پر آج سے کوئی 300 سال پہلے تک آبادی رہی ہے۔ یعنی مراد یہ ہوئی کہ یہ ٹیلہ ایک ایسی آبادی کا کھنڈر ہے جو کہ کچھ بھی نہیں تو 2500-3 ہزار سال تک آباد رہی۔ بہرحال یہ ٹیلہ تو ایک قلعے کے باقیات ہیں، اس سے ملحق جو شہر تھا وہ اس کے نیچے ہی جہاں آج کھجوروں کے باغ ہیں وہاں پھیلا ہوا تھا۔ اس ٹیلے کے یہ جو اوپر کے کھنڈرات ہیں یہ مقامی روایات میں ہمیں کیچ اور مکران کے بادشاہ آری جام کے بتائے جاتے ہیں، جس کی اولاد میں سے ایک کا نام پنو تھا۔ یہ وہی پنو ہے جو کہ سندھ میں بھمبور کے ایک دھوبی کی بیٹی پر عاشق ہو کر بادشاہوں کی زندگی چھوڑ کر دھوبی بننے کو تیار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کہانی جو کہ سندھ میں بہت مشہور ہے وہ تو علیحدہ ہے۔ بہرحال روایت یہ ہے کہ یہ جو اوپر کے کھنڈرات ہیں یہ آری جام کیچ کے بادشاہ کے ہیں۔ اگر ہم نے سکندر کے زمانے کے کھنڈرات کو ڈھونڈنا ہے تو وہ یہیں اس ٹیلے کے نیچے یا اس کے آس پاس ڈھونڈنا پڑیں گے۔
تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آیا جبکہ سکندر کے مقامی رہنماؤں نے اس سے کہا کہ وہ اب رستے کا تعین کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ ریت نے رستے کے تمام نشان مٹا دیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی شدید آندھی کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا، یہ جو رہنما تھے یہ ستاروں کی مدد سے بھی اپنی سمت کا تعین کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ سکندر نے حالات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے یہاں تربت میں اپنی فوج چھوڑی، ایک چھوٹا دستہ ساتھ لیا اور تربت سے جنوب کو جانے والے رستے پر پڑ گیا۔ سکندر جو کہ جغرافیے سے خوب واقف تھا، اس کو پتا تھا کہ سمندر جنوب کی طرف ہے، اور یہ کہ ایک دفعہ وہ سمندر پر پہنچے گا تو ہی وہ اپنی صحیح سمت اور رستے کا تعین کر سکے گا۔ تو آئیے ہم بھی اس کے ساتھ سمندر کو جانے والے رستے پر پڑ جائیں۔ لیکن یہ سفر بھی کسی طرح مشکلات سے خالی نہیں تھا، اور ایک وقت یہ آیا کہ سکندر کو اپنے ہمراہ چھوٹے دستے میں سے بھی صرف 5 آدمیوں کو ساتھ رکھ کر آگے چلنا پڑا، کیونکہ نہ تو گھوڑوں کے لیے کوئی چارہ دستیاب تھا اور نہ ہی پانی آسانی سے ملتا تھا۔ تاریخ میں یہ نہیں درج کہ اس کو کتنے دن لگے، لیکن آخر کار وہ سمندر پر پہنچ ہی گیا۔ جس جگہ وہ سمندر کے کنارے آیا وہ آج کا پسنی کا گاؤں ہے۔ آج بھی پسنی ایک چھوٹا بہت ہی عام سا گاؤں ہے، تو سکندر کے زمانے میں تو شاید یہاں کوئی قابل ذکر آبادی نہیں تھی، کیونکہ اس کے تاریخ دان ہمیں اس شہر کا پتہ نہیں بتاتے۔ سکندر نے ساحل پر چند گڑھے کھدوا کر ان سے میٹھا پانی حاصل کیا، اور پھر اس نے باقی فوج کو بلوا بھیجا، جس کو وہ تربت کے نزدیک کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس 100 کلومیٹر کے سفر کو طے کرنے میں فوج کو کچھ بھی نہیں تو 3-4 دن تو لگے، جس دوران سکندر یہاں پسنی میں ہی ٹھہرا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسا تو نہیں تھا کہ سکندر کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکران کا سفر کتنا مشکل ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سفر نہایت کٹھن ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ اس نے یہ کام کیا کیوں، جبکہ اس کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اپنی پوری فوج سمندر کے رستے واپس لے جائے۔ تو تاریخ اس کے جواب میں ہمیں بتاتی ہے کہ سکندر جانتا تھا کہ اس سے پہلے ہخامنشی سلطنت کا بادشاہ کوروش اعظم جب بر صغیر سے واپس اپنی فوج لے کر جا رہا تھا مکران کے رستے، تو وہ صرف 7 آدمیوں کو زندہ بچا کر لے جا سکا اپنے ساتھ، اور کوروش سے بھی بہت پہلے فارس کی دیو مالائی ملکہ سیمی رامس جب اپنی فوج کو یہاں سے واپس لے کر گزری تو وہ صرف 20 آدمیوں کو بچا سکی۔ تو سکندر وہ کام کرنا چاہتا تھا کہ جو اس سے پہلے گزرنے والے سورما نہیں کر سکے تھے۔ بہرحال یہاں جب تربت سے سکندر کی باقی فوج بھی پہنچ گئی تو اس نے اپنا آگے کا سفر جاری رکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ پورے 7 دن سفر کیا۔ جس ملک کو ہم اب مکران کہتے ہیں، قدیم یونانی نسخوں میں اس کا نام گیڈروسیا بتایا جاتا ہے۔ ایک انگریز محقق کا خیال ہے کہ یہ لفظ بدروش یا بدروز سے بنا۔
وہ لکھتا ہے کہ آویستن یا قدیم فارسی میں بدروج سے مراد ہے خراب یا دشوار گزار علاقہ، اور اگر آج بھی یعنی سکندر کے 2400 سال بعد آپ کو مکران کا سفر کرنا ہو تو وہ کسی آزمائش سے کم نہیں۔ ایک بار پھر سکندر کے تاریخ دان ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس جگہ پہنچا، لیکن گمان یہ ہے کہ 7 دن کے سفر کے بعد وہ موجودہ گوادر کے آس پاس تھا۔ یہاں پہنچ کر سکندر کے مقامی رہنماؤں نے کہا کہ اب وہ دوبارہ رستے کا تعین کر سکتے ہیں، چنانچہ سکندر نے ایک بار پھر اندرون ملک کا رخ کیا۔ اس کی منزل تھی پورا نامی شہر، جو کہ تاریخ دانوں کے مطابق گڈروسیا یا مکران کا دارالسلطنت تھا۔ یہ پورا نامی شہر اب بمپور کہلاتا ہے اور ایران کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ بمپور جانے کو جو رستہ سکندر نے لیا اس کی کوئی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن یقیناً وہ گوادر سے شمال مغرب کو تھا۔ اور یوں سکندر کی انڈین کیمپینز جو کہ سن 326 قبل مسیح میں جنوری کے مہینے میں شمال میں باجوڑ سے شروع ہوئی، یہاں بلوچستان میں گوادر کے شمال مغرب میں آ کر خاتمے کو پہنچی۔ یہ سن 325 قبل مسیح کے دسمبر کے مہینے کی بات ہے، یعنی سکندر نے سندھو دریا کی دھرتی پر پورے 2 سال گزارے۔ یہاں گوادر سے رخصت ہونے کے ٹھیک 1.5 سال بعد سن 323 قبل مسیح میں جون کے مہینے کی 10 تاریخ کو سکندر وہاں عراق کے اندر دریائے فرات کے کنارے بابل شہر میں بیمار ہو کر اس دنیا سے گزر گیا۔ ابھی اس کی عمر 33 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں اپنے زمانے کی جو دنیا تھی وہ تقریباً پوری کی پوری ہی فتح کر لی تھی۔ نزا کے عالم میں جب اس کے جرنیلوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی سلطنت کس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو اس نے بمشکل ایک سرگوشی میں کہا کہ تم میں سے سب سے طاقتور کے حوالے۔ تو یوں ابھی جب کہ سکندر کا جسم بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کے جرنیلوں کے درمیان لڑائی پڑ گئی اس سب سے طاقتور کے تعین کے لیے، اور سکندر کی عظیم سلطنت 1-2 سال کے اندر اندر ہی اس کے جرنیلوں کے درمیان بٹ گئی۔ تو یہاں سکندر کی انڈین کیمپینز کی کہانی ختم ہوئی۔ جب ہم ٹیکسلا میں تھے اور وہاں کے فلسفیوں کی بات چیت کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک فلسفی جس کا نام کلیان تھا وہ سکندر کا حاشیہ نشین ہو کے اس کی فوج کے ساتھ چلا۔ اب اس وقت ہی اس کی عمر خاصی تھی، تو جب وہ فوج کے ساتھ وہاں فارس کے شہر سوسا میں پہنچا تو وہ کچھ بیمار سا رہنا شروع ہو گیا تھا، اور اس نے ایک دن سکندر سے درخواست کی کہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے رواج کے مطابق اپنے آپ کو آگ میں جلا کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ لیکن سکندر جو کہ اس کی گفتگو سے وقتاً فوقتاً فیض یاب ہوتا رہتا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کلیان رخصت ہو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی لیکن کلیان نے ایک نہ مانی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس بحث مباحثے میں کلیان نے ایک وقت سکندر سے کہا کہ بادشاہ فکر کیوں کرتے ہو، بس مجھے جا لینے دو اور 1 سال کے اندر اندر ہم دوبارہ بابل میں مل لیں گے۔ اور واقعی سال ختم نہیں ہوا تھا کہ سکندر بابل میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ کیا اس وقت سوسا میں سکندر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کلیان کی اس پیشین گوئی کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی؟